کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے گھر پاکستان میں واپس آ چکے ہیں۔ السلام علیکم جی، رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں رانا عمیر۔ میں آج احتساب عدالت کے باہر موجود ہوں۔ میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک ابرار صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، میاں صاحب کی آج پیشی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں وہ کم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے گھر پاکستان میں واپس آ چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ایک آئینی بات ہے، جو ایک قانونی بات تھی کہ میاں صاحب نے آتے ہی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آج وہ احتساب عدالت میں بھی پیش ہوں گے اور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوں گے۔ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، اور انشاءاللہ اس ملک کی بہتری، اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے جو مستقبل ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی ذات سے وابستہ ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ میاں صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میں 4 سال 5 سال جب باہر رہا ہوں تو 3-4 انہوں نے اسپیشلی 4-5 گلے کیے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی رہی، بے روزگاری زیادہ ہوگی۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف ایک ویژن لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویژن میاں صاحب جو ہے وہ پورا کر پائیں گے، اور اسپیشلی جس کنڈیشن سے پاکستان گزر رہا ہے تو یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس ملک پہ جب بھی کوئی ایسی حالات پیدا ہوئے، جیسے بھی حالات ہوئے، اس وقت اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر اس دور میں جس میں ملک ایک بربادی یا تباہی یا خسارے کی طرف یا کسی ایسے مسئلے میں دوچار ہوا، تو میاں محمد نواز شریف نے، اگر 2013 آپ دیکھیں تو جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا میاں محمد نواز شریف نے کیا، دہشت گردی کا خاتمہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا۔ اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں سڑکوں کا جال موٹر وے کے ذریعے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا۔ اگر سی پیک کو آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب لائے۔ اگر اس ملک کو ایٹمی طاقت کا آپ کہتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کو ایٹمی طاقت۔ میاں نواز شریف کے لیے میں آج نہیں آیا ہوں، بلکہ جب میاں صاحب 7-8 مہینے جیل سے آتے رہے ہیں، پہلے جب باہر جانے سے تو ہم اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ صبح سویرے 8 بجے آتے تھے، پھول پھینکتے تھے، ان کو ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ اور آج تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس وقت بہت ہی میاں صاحب پر مشکل وقت تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ مشکل وقت ہٹ گیا ہے، اور آج بہت ہی خوش ہیں ہم۔ ہاں، میں گلگت بلتستان سے ہمارا تعلق ہے، میں صوبائی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہوں لیگ گلگت بلتستان کا عطیہ اللہ بیگ نام ہے میرا، یہ ڈویژنل صدر حاجی گندر شاہ اور ضلع جنرل سیکرٹری شریف شاہ ہے۔ ہم الحمدللہ صوبائی صدر حافظ الرحمان صاحب کی قیادت میں ہزاروں کارکن مینار پاکستان میں اس کا استقبال کے لیے گئے تھے، اور آج اس کی احتساب عدالت میں ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم اس کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے بحرانوں سے، گلگت بلتستان کے لیے میگا پروجیکٹ اگر آپ نے دورہ کیا گلگت بلتستان میں، ہر جگہ میں نواز شریف کے جس طرح پاکستان میں نظر آتے ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی قائد محترم کے میگا پروجیکٹ آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے آپ آئے ہیں؟ بالکل، ہم گلگت بلتستان آئے ہیں۔ میرا ساتھ جو ہے حاجی غندر شاہ صاحب ڈویژنل صدر ہے، اور عطیہ اللہ بیگ صاحب صوبائی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہے۔ ہم حافظ الرحمان صاحب کی قیادت میں گلگت سے آئے تھے، 21 اکتوبر کے لاہور مینار پاکستان تک گئے اور میاں صاحب کا استقبال کیا، اور اس امید سے کہ میاں صاحب جو ہے ایک بار پھر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں ہم سر؟ اچھا، میاں صاحب کے لیے آپ آئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ریلیف مل پائے گا؟ میاں صاحب کے خلاف ایک تو بے بنیاد کیس تھے، تو انشاءاللہ تعالی ایک تو جس کی نظر خدا پہ ہوتی ہے، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس کے جو بے بنیاد کیس تھے یہ بھی انشاءاللہ یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک وقتی جو کیس اس کے خلاف تیار کیے گئے تھے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کو ریلیف ہو کے یہ بالکل صاف نیٹ کلین ہو جائیں گے میاں صاحب۔ کیونکہ جب بھی میاں صاحب کو موقع دیا جاتا ہے اس وقت ملک بڑی دلدل میں ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ میاں نواز شریف صاحب کی پیشی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے قابل رحمت ہے، اور ان کا ایک چہرہ ہی ایسا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے۔ میاں صاحب جب پاکستان میں داخل ہوئے تو پورا پاکستان حرکت میں آ گیا، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں مینار پاکستان پر استقبال ہوا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارے یہ جھوٹے کیس ہیں جن کیسوں میں میاں صاحب کو پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ ہم قانون پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں۔ میاں صاحب قانون کا سامنا کریں گے، آج بھی آ رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی آج جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ
کیونکہ جھوٹے کیس ہیں، انشاءاللہ یہ سب کیس میں میاں صاحب باعزت بری ہوں گے. لیکن یہ سارے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات ہیں. ریلیف تو ظاہری بات ان کو ملے گا. اس کیس میں جو کیس ہیں ان میں بی بی مریم کو بھی وہ بھی بری ہو چکی ہیں، کیپٹن صفدر بھی بری ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی میاں صاحب بھی 2-4 پیشوں میں انشاءاللہ بری ہو جائیں گے. اچھا، یہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، یہ بڑی منفرد محبت ہے آپ کی. آپ نے میاں صاحب کی تصویر گلے میں لگائی ہوئی ہے، تو اس محبت کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں جی، پورا پاکستان ہی میاں نواز شریف صاحب سے محبت کرتا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کہ اپنی محبت کو کس طرح وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ وہ محسن پاکستان ہے. 9.5 سال انہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی ہے. اگر آپ ان کے پرائم منسٹرشپ کے 9.5 سال نکال دیں تو پیچھے پاکستان کے کھنڈرات بچتے ہیں. انہوں نے دہشت گردی، سب سے مین جو پاکستان کا ایشو تھا 2013 سے پہلے، انہوں نے دہشت گردی اس ملک سے ختم کی، جو کہ بہت بڑا ناسور تھا، جس کی وجہ سے ہماری معیشت بڑی نیچے جا رہی تھی، ہمارے اور بڑے معاملات خراب ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے بجلی کا بڑا بحران تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. انہوں نے بجلی کے 12,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ لگا کے پاکستان کے اندر سے ہمیشہ کے لیے بجلی کا جو بحران تھا وہ ختم کر دیا. پھر اس کے علاوہ ڈالر کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا. بجلی کا یونٹ 6-6.5 روپے 7 روپے کا تھا غریب بندے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ چینی دیکھ لیں، وہ بھی 60 روپے کلو تھی. اس کے بعد کنک دیکھ لیں، آٹا 35-40 روپے کلو تھا. انہوں نے اپنے دور میں اپنے پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف کے کام کیے. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے، اس لیے ان کی محبت میں یا ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں نے تصویر ان کے لیے ڈالی. اچھا، یہ جو پکچر آپ نے لگائی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹریبیوٹ کے لیے لگائی ہوئی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے لگائی ہوئی ہے، یا آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں میاں صاحب جس جگہ جلسے کرتے ہیں یا ان کی پیشی ہوتی ہے عدالت میں، تو آپ یہ سب جگہ پہن کے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، میاں صاحب آج سے 4 سال پہلے جب گئے ہیں باہر، تو جب گئے ہیں تو میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس وقت عمران نیازی تھے وزیر اعظم، میں نے کہا تھا کہ مجھے میاں نواز شریف کی جگہ پہ جیل میں ڈال دیں، اور میں گارنٹی کے طور پہ، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے یہ چیزیں، کہ مجھے ان کی جگہ پہ گارنٹی کے طور پہ آپ جیل میں رکھیں اور میاں صاحب کو آپ علاج کے لیے لنڈن جانے دیں، اور جب تک وہ لنڈن رہیں گے میں جیل میں رہوں گا. یہ میں نے آفر کی تھی عمران احمد خان نیازی کو. میں نے اسٹامپ پیپر بھی لکھ کے دیا تھا، عدالت میں، ہائی کورٹ میں دیا تھا. پھر اس کے علاوہ ٹی وی چینلوں پہ بھی آ کے کہا تھا. تو یہ اس کے بعد جب میاں صاحب یہاں سے چلے گئے تو پھر میں نے اس کے 1 یا 1.5 ہفتے کے بعد یہ تصویر ایک بنوائی. دل میں خیال آیا کہ محبت کا کوئی اظہار ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا کو بھی پتہ چلنا چاہیے. تو پھر وہ میں نے جو ہے یہ پھر گلے میں پہلے تصویر، ایک چھوٹی سی تصویر بنا کے ڈالی. یہ تو میری 4-5ویں تصویر ہے یہ. تو پھر میں تقریباً 100 سے زیادہ شہر میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں یہ تصویر ڈال کے، پاکستان کے، ٹھیک ہے، جس میں KPK بھی ہے، پنجاب بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سندھ اور بلوچستان میں نہیں میں جا سکا. آج مجھے دوستوں نے دعوت دی ہے کہ آپ سندھ میں بھی آئیں. آپ نے پورا پنجاب بھی پھرا، KPK بھی پھرا. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس ضرور آئیں گے. تو یہ ایک میرا ایک انداز ہے جی میاں صاحب سے محبت کرنے کا. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے تصویر آپ کے گلے میں پہنی ہوئی دیکھی، مریم صاحبہ نے، شہباز صاحب نے، تو کچھ ان کی محبت کا اظہار انہوں نے کیسے؟ آپ تھوڑے دن پہلے میٹنگ تھی لاہور ماڈل ٹاؤن 180H میں، تو مریم صاحبہ نے وہاں پہ سارے MNAs MPs بھی تھے اور ساتھ میں ورکر بھی تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ میری تصویر کھینچی، وہاں پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگائی، جو کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے جیسے مرزا اخلاق ہمارا ورکر ہے، ایسے اگر ورکر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اکیلا نہیں ہوں، بہت دنیا جو میاں نواز شریف کے نام کے اوپر اپنا جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے بعد ابھی میاں نواز شریف صاحب گئے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے سلام کیا، سلوٹ کیا باقاعدہ طور پہ. وہ بڑا اپنے ورکروں کو بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. بی بی مریم بھی، شہباز شریف صاحب بھی، اور حمزہ صاحب تو ورکروں کے دلوں میں رہتے ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب. تو یہ فیملی، شریف فیملی جو ہے، یہ اپنے جو چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں یہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے ان کی ایک منفرد جو ہے وہ محبت ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ 4 سال سے یہ تصویر پہن کے گلے میں جہاں پہ بھی میاں صاحب جاتے ہیں یہ محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور لوگوں کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے، وہ عدالت سے ریلیف لے کے باہر ہوں گے، اور اگلے پرائم منسٹر بھی میاں محمد نواز شریف ہوں گے. میرے کیمرہ مین امیر راجپوت کے ساتھ رانا ہوں، میں Ray1 TV اسلام آباد.